پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب چیزوں سے پہلے میرے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا، پھر وہ نور جہاں اللہ رب العزت کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، اور نہ جنت، نہ دوزخ، اور نہ کوئی فرشتہ تھا، اور نہ زمین تھی، اور نہ آسمان تھا، اور نہ چاند تھا، اور نہ سورج تھا، اور نہ جن تھا، نہ انسان تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے قلم، دوسرے سے لوح محفوظ، اور تیسرے سے عرش، اور چوتھے سے زمین و آسمان اور کل مخلوق کو پیدا کیا، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور زمین سے وہ مٹی لا کے دو جو زمین کا دل ہے۔ حکم رب پر عمل کرتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو لے کر زمین پر آئے اور مشت خاک مدینہ منورہ سے اس مقام سے لی جہاں اس وقت آپ کا مزار مقدس ہے۔ وہ نہایت ہی روشن اور خوشبودار تھی۔ اس مٹی میں اللہ نے نور محمدی کو ملایا اور عطریات اور تبسم جنت کے پانی میں اس کا خمیر کیا، اور بڑے موتی کی شکل بنا کر بہشت کی نہروں میں غوطہ لگایا، اور پھر زمین و آسمان میں یہ صدا بلند کی گئی کہ یہ رحمت للعالمین ہے اور خاتم النبیین ہے، اس لیے تاکہ سارا عالم آپ کو پہچان لے۔ پھر تمام ملائکہ نے اس نور کا طواف کیا، اور پھر اللہ نے اس نور کو ریاضت کے واسطے معمور فرمایا، تو نور محمدی کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجود، کبھی قعود میں اللہ رب العزت کی تسبیح کرتا رہا، یہاں تک ریاضت میں مشغول رہا کہ عرق ہو گیا اور اس سے قطرے ٹپکنے لگے۔ اللہ نے اول قطروں کے ایک قطروں سے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کو بنایا، اور پھر اس نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر کر دیا گیا۔ اس نور کی وجہ سے تمام ملائکہ نے آدم کے جسد خاکی کو سجدہ کیا، اور یہ نور آدم علیہ السلام سے شیش علیہ السلام، شیش علیہ السلام سے ادریس علیہ السلام، اور ادریس علیہ السلام سے نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے عبد مناف، اور عبد مناف سے ہاشم، اور ہاشم سے عبد المطلب تک پہنچا۔ حضرت عبد المطلب سے اس نور نے 2 راستے اختیار کیے، ایک نبوت کا، ایک ولایت کا۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں جب آپ حمل میں آئے تو میں نے ایک روشنی دیکھی، اس میں مجھ کو شہر بصرہ سے لے کر ملک شام تک کے محل نظر آنے لگے، اور جب آپ میرے پیٹ سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوا جس کی روشنی مشرق سے مغرب تک پھیل گئی، اور بہت سی عجیب عجیب باتیں آپ کی پیدائش کے وقت دیکھنے میں آئیں، جیسے کسریٰ کے محل میں زلزلے کا آنا، اور اس کے 14 برجوں کا گر جانا، اور دریائے تبریہ کا سوکھ جانا، اور ملک فارس کی آگ کا بجھ جانا جو 1000 سال سے دہک رہی تھی۔ ان عجیب و غریب باتوں کے دیکھنے میں یہ دکھانا تھا کہ فارس اور ملک شام کی بادشاہت ختم ہونے والی ہے، کفر مٹے گا اور دین اسلام روشن ہوگا۔ ایک یہودی مکہ میں آیا ہوا تھا، اور 12 ربیع الاول پیر کے روز صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس یہودیوں نے کہا، اے قریشی لوگوں، کیا تمہارے یہاں آج صبح کے وقت کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہم کو معلوم نہیں۔ یہودی نے کہا، تو معلوم کرو۔ خدا کی قسم، آج قریشی لوگوں میں
اس آخری زمانے کا نبی پیدا ہوا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان کمر پر ایک ابھرا ہوا نشان ہے، وہ مہر نبوت ہے۔ لوگوں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عبد المطلب کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ وہ یہودی لوگوں کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں تمہارے بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے آپ کو اس کے سامنے کر دیا۔ جب اس کی نظر مہر نبوت پر پڑی تو وہ غم کی وجہ سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ پھر ہوش آنے کے بعد کہا کہ اب یعقوب کی اولاد سے نبوت ختم ہو گئی۔ اے قریشی لوگوں، خدا کی قسم، یہ لڑکا تم پر ایسا قبضہ کرے گا کہ مشرق اور مغرب تک تمام روئے زمین پر مشہور ہو جائے گا، اور اسی کے نام کا ڈنکا بجے گا۔ سلام ہو پیغمبر اکرم پر، سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔